اچھا ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے حکومت کے پاس، کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، کسی چیز کا مینڈیٹ نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار انہوں نے عوام نے ان کو دیا ہی نہیں ہوا، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اور کل اس کی عکاسی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، انا للہ و انا الیہ راجعون. کل آپ نے دیکھا پبلک نے، ان کے پاس کسی فیصلہ کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. یہ جواب نہیں دے سکتے امریکی صدر کو. ان کی طرف سے وزیر خارجہ جو ہے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، انہوں نے یہ بات ایسے کیا تھا، ویسے کیا تھا، یوں کیا تھا. بھائی آپ کون ہوتے ہو ان کی طرف سے صفائیاں دینے والے؟ آپ کو تو چاہیے آپ اپنے ملک کے لیے پوزیشن لیں، اپنے پاکستان کے لیے سٹینڈ لیں. آپ نے اپنے ملک کے لیے دے رہے ہیں. ہماری پوزیشن بالکل کلیئر ہے. عمران خان صاحب وہ واحد ہے جو کہ کسی بھی، عمران خان صاحب وہ لیڈر ہے جنہوں نے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی دی کہ دنیا میں عزت ہوئی تھی. قومیں ایسے لوگوں کی، ایسے ملکوں کی عزت کرتی ہیں جن کی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی، جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے سوچے. یہ سمجھتے ہیں کہ غلام بن کے، غلامی سے آزادی ہمارا نیریٹو ہے، ہم نے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے اور وہ ہمارا نیریٹو ہے. فیصل صاحب یہ بتا دیں کہ جہاں سے عمران خان الیکشن نہیں لڑے وہاں پہ وہ ہارے ہیں. اب یہ بتا دیں کہ آئندہ الیکشن میں کیا پورے پاکستان کی جو قومی اسمبلی کہتی ہے وہاں سے عمران خان اکیلے الیکشن لڑیں گے، اور کیا پھر اربوں روپے کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جائے گا ایسے ہی؟ یہ تو پی ڈی ایم سے پوچھے نا جی، اربوں روپے کے نقصان کہ جی بار بار وہ الیکشن کریں. ہم تو کہتے ہیں ایک بار الیکشن کرو، یہ تو انہوں نے کیا. اور دوسری بات، پنجاب میں 3 سیٹوں پہ نون لیگ کی سیٹیں تھیں اور ان میں سے صرف 2 جو ہے صرف ایک جیتے ہیں، اور ایک بھی جو جیتے ہیں وہ بھی اس پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن وہاں تو ان کو شکست ہوئی ہے، وہاں تو عمران خان نہیں لڑ رہے تھے الیکشن. اس وقت تحریک انصاف کے بیانیے کو، عمران خان کے بیانیے کو ووٹ پڑ رہا ہے. وہ والی ٹریڈیشنل سیاست سے گیم نکل چکی ہے، اب وہ والی بات ختم ہوگی. کیوں پنجاب میں 3 میں سے 2 سیٹیں جو جیتی ہیں وہ عمران خان کینڈیڈیٹ نہیں. فیصل جاوید، آپ نے جو پی ٹی آئی نے معروسی سیاست کی، ہمیشہ مخالفت کی، لیکن بار بار آپ کا جو وائس چیئرمین کی وکٹ گرنا ہے وہاں پہ جو ہے ملتان کے اندر، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معروسی سیاست کو عوام نے مسترد کیا ہے اور پی ٹی آئی ایسا کوئی تجربہ کرے گی تو پھر اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ تحریک انصاف کو لوگ بالکل، تحریک انصاف کو لوگ ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں. دونوں آپ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی بیٹے تھے ان کے، وہ بھی موروثی سیاست وہاں پہ تھی. لیکن یہاں پر وہ ہماری ورکر بھی ہیں، 10 سال سے محنت بھی کر رہی ہیں. بہرحال اس کا انالیسس ہوگا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ود ان دا پارٹی بھی انالیسس ہوگا. لیکن کمال مقابلہ کیا ہے مہربانوں نے، بہت اچھی کیمپین کی ہے، اچھے طریقے سے انہوں نے کیا ہے. ایک اچھا ایڈیشن ہے ہماری پالیٹکس میں، کیونکہ پڑھی لکھی ہے اور پی ٹی آئی کی ورکر ہیں 2011 سے اور کام کر رہی ہیں. تو ایک اچھا تگڑا مقابلہ کیا. لیکن بہرحال جو خامیاں ہیں ان پہ غور کرنا ہوگا. تحریک انصاف کو لوگ ڈفرینٹ نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ انقلاب ہے. یہ انقلاب آ رہا ہے اور یہی ایک پاکستانی قوم کی جیت ہے. پاکستانی قوم نے الیکشن میں ووٹ ڈالا الیکشن کے لیے. الیکشن میں خوشی ہے، الیکشن میں بہار ہے، الیکشن میں آگے کا راستہ ہے، الیکشن میں بہتر پاکستان کی طرف، بہتر جمہوریت کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے. اور الیکشن ہی واحد حل ہے تمام تر مسائل کا. یہ پاکستانی قوم نے میسج دیا ہے. روزانہ صبح عمران خان صاحب ناشتے پہ ان کے پاس ایک ایف آئی آر آ جاتی ہے، روز صبح ناشتے پہ ایف آئی آر آتی ہے. عمران خان ان ایف آئی آر سے گھبرانے والے نہیں ہیں، عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں عدالتوں میں. عمران خان جو ہے انہیں ان ایف آئی آر سے مزید ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جتنی ایف آئی آرز کاٹو گے امپورٹڈ حکومت، اتنا عمران خان کی پاپولیرٹی اوپر جائے گی. عمران خان تو خوشی خوشی، اب تو ان کی روٹین بن گئی ہے. پہلے وہ ایکسرسائز کرتے اب عدالت آتے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس چیز سے اور وہ انجوائے کرتے ہیں. عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے وہ چیلنجز کو انجوائے کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے آتے ہیں. جب گورنمنٹ میں تھے عمران خان تو انہوں نے کہا تھا مت پنگے لو پی ڈی ایم والوں، اور پی ڈی ایم کو کہا کہ آپ کے لیے میں حکومت سے باہر زیادہ خطرناک ہوں گا. آج آپ دیکھ لیں، پہلے 17 جولائی کو آپ نے دیکھا، اب 16 اکتوبر کو آپ نے دیکھا